بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، پارہ 22 سورہ سبا، رکوع 6 آیات نمبر 46 سے 39۔ آیت مذکورہ میں اہل مکہ پر اتمام حجت کے واسطے تحقیق حق کا ایک مختصر راستہ بتلانا مقصود ہے کہ اللہ کے لیے کڑے ہو جاؤ، دو دو یا ایک ایک، اور کڑے ہونے سے مراد حصی کڑا ہونا مراد نہیں ہے کہ بیٹھے ہوئے ہو یا لیٹے ہوئے ہو اور پھر کڑے ہو جاؤ، بلکہ اس سے مراد محاورہ کے مطابق کام کا پورا کرنا ہے اہتمام کے ساتھ۔ پھر لفظ قیام کے ساتھ لفظ للہ بڑھا کر یہ بتلانا مقصود ہے کہ خالص اللہ کے مرضی کے موافق گزشتہ تمام خیالات، عقائد، باطل تفکرات سے ذہن کو خالی کر کے حق تلاش کرو، تاکہ گزشتہ تمام خیالات، توہمات تلاش حق میں رکاوٹ نہ بنے اور حق تلاش کرنے میں آسانی ہو۔ دو دو یا ایک ایک میں کوئی عدد بھی خاص معتبر نہیں ہے، مقصود بھی نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ غور و فکر کے دو طریقے ہیں۔ ایک خلوت میں، تنہائی میں، خود سے اپنے گریبان میں جان کر سوچ کر غور و فکر کرنا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے احباب و دوستوں اور اکابر سے مشورہ کر کے باہمی بحث و مباحثہ کے بعد نتیجے پر پہنچنا۔ ثم تتفکروا، اس جملہ کا عطف ان تقوموا پر ہے، جس میں قیام کے مقصد کو واضح کیا گیا کہ سب خیالات سے خالی ذہن ہو کر خالص اللہ کے واسطے مستعد ایکٹو ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و اخلاص پر غور و فکر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے 40 سال قوم کے اندر گزرے ہیں، بچپن سے جوانی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول و فعل میں عقل، دانش، سنجیدگی، متانت، شرافت نظر آئے گی۔ ظاہر ہے کہ یہ کام مجنون کا تو نہیں ہے۔ ما بصاحبکم من جنہ، صاحبکم میں اس طرف اشارہ ہے کہ کوئی اجنبی باہر سے مسافر آ جائے جس کے حالات تمہیں معلوم نہ ہو، جن کے نام و نسب سے تم واقف نہ ہو، جن کے خاندانی وقت سے تم واقف نہ ہو، اور پوری قوم کو اس بات کا پتہ نہ ہو۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ دیوانہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہاری برادری کا آدمی ہے، قریش ہے، جس کے کیفیت اور حالت تم پر مخفی بھی نہیں ہے۔ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، یعنی آپ کا حال اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ لوگوں کو قیامت کے آنے پر عذاب شدید سے بچانے کے لیے اس کو ڈرانے والا ہے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت یہ ہے، بڑی عظمت ہے، بڑی رفعت ہے
وہ نذیر ہے، ڈرانے والا ہے تمہیں۔ اور آیت نمبر 47 میں اس بات کا اعادہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے تم سے اس تبلیغ پر کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا ہے، نہ کروں گا۔ یہ بس تم اپنے پاس رکھو۔ محاورہ ہے، محاورے پر مبنی ہے، طلب اجر کی نفی ہے بطریق مبالغہ کہ ان اجر الا علی اللہ، میرا معاوضہ تو حسب وعدہ اللہ کے فضل سے اللہ کی ذمہ ہے، اور اللہ ہی ہر چیز کا اطلاع دینے والا ہے، عالم الغیب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں تم سے کسی غرض کا طالب نہیں ہوں۔ البتہ جو شبہ ریاست کیا جاتا ہے کہ میں لوگوں کے معاملات کا اصلاح کرتا رہوں اور کرتا ہوں، یہ تو سیاست ہے۔ سیاست کا مفہوم ہے اصلاح المعاش والمعاد، کہ مجرم کو سزا دیتا ہوں، باہمی جھگڑوں میں فیصلہ کرتا ہوں، جو میرے طرز معاشرت اور طرز معیشت اور طرز سیاست سے بالکل واضح ہے کہ ان تمام معاملات و مسائل میں میرا کوئی ذاتی منفعت نہیں ہے، بلکہ قوم کا نفع ہے، کہ لوگوں کے مال جان عزت محفوظ ہو۔ جیسا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے حوالے سے تادیبی کارروائی کرتا ہے، تو تادیبی کارروائی جو ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے، تپڑ ہوتے ہیں، وہ تو خیر خواہی کی بنیاد پر ہوتی ہے، کوئی عداوت کی بنیاد پر تو نہیں ہوتی، ضد کے بنیاد پر نہیں ہوتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت امتی امتی کا نعرہ لگاتے تھے کہ میرے امت کا کیا بنے گا۔ ہر پیغمبر جو ہے وہ مصلح ہوتا ہے، مربی ہوتا ہے، اور پھر خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو رحمت للعالمین ہے۔ فرمایا قل کہہ دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما اعظکم، میں نصیحت کرتا ہوں تمہیں بواحدۃ، ایک بات کی، ان تقوموا، کہ تم کھڑے ہو جاؤ، للہ، اللہ کے لیے، مثنا، دو دو و فرادا، اور ایک ایک، ثم تتفکروا، پھر تم غور کرو، ما بصاحبکم من جنہ، کہ نہیں ہے تمہارے ساتھی پر کوئی جنون، ان ہوا، نہیں ہے، الا نذیر لکم، مگر ڈرانے والا ہے تمہارے لیے، بین یدی عذاب شدید، پہلے ایک سخت عذاب سے، ایک سخت عذاب آنے سے پہلے تمہیں ڈرا رہی ہے۔ قل کہہ دیجئے ما سألتکم، جو مانگو میں تم سے، من اجر، کوئی اجر، فہو لکم، وہ تمہارا ہو گیا، تمہارے لیے ہے، مجھے نہ دو۔ ان اجریہ، نہیں ہے میرا اجر، الا علی اللہ، مگر اللہ کے ذمہ، الا من اللہ، اللہ کی طرف سے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور ہر چیز پر گواہ ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الأمی الکریم وعلی آلہ الطیبین۔